بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پردادا کی پرانی حویلی میں جنات کا سایہ تھا، اور جب میں وہاں رہنے کے لیے گئی تو میری سچی خوفناک کہانی۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا، ایک دم سے تیز طوفانی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ ہوا اتنی گرم تھی کہ مجھے اپنا پورا جسم جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ میں تھر تھرا کر اس ہوا کو نظر انداز کرتی اندر چلی آئی تھی۔ میرے ہاتھ میں کیمرہ تھا جس میں ریکارڈنگ کر رہی تھی، اور کیمرے پر ایک چھوٹی سی سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف فرنیچر ہی فرنیچر پڑا ہوا تھا، اور ہر چیز کے اوپر سفید رنگ کی چادریں دے کر ان کو کور کیا گیا تھا تاکہ مٹی اور دھول سے وہ خراب نہ ہو۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی، جس کے ماسٹر روم میں اس وقت کھڑی تھی۔ ابھی میں ہر چیز کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک مجھے کوئی چیز گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر مڑ کر کیمرے کا رخ اس طرف کیا تھا، مگر سامنے ہی ایک گیند گری ہوئی تھی جو گرنے کے بعد مسلسل اچھل رہی تھی، اور کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ گیند رکی نہیں تھی، بلکہ اب بھی فرش پر ایسے ہی اچھل رہی تھی جیسے کوئی اسے بار بار زمین پر مار رہا ہو۔ میں کبھی کیمرے کی اسکرین پر اس گیند کو اچھلتا ہوا دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے زمین پر اس گیند کو اچھلتا ہوا دیکھتی۔ ابھی 3 منٹ ہی گزرے تھے جب اچانک وہ گیند زور سے اچھلی اور ہوا میں لہراتی میری طرف آئی۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ میں تیزی سے نیچے بیٹھنے لگی۔ میرے بیٹھتے ہی اس کا زاویہ بھی بدلا تھا اور وہ سیدھی آ کر میرے سر سے ٹکرائی۔ زوردار چیخ کے ساتھ میں پیچھے کو جا گری اور کیمرہ چوٹ کر زمین پر گر گیا، مگر شکر تھا کہ وہ بند نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں سنبھل کر اٹھ کر بیٹھی کہ اچانک کسی نے میرے بالوں کو چوٹی سے دبوچا اور مجھے بالوں سے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ میری چیخوں سے پوری حویلی گونج اٹھی تھی۔ وہ مسلسل مجھے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے کھینچتا نیچے لایا تھا، جس سے میری کمر پر گہری آئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مجھے تکلیف ضرور پہنچا رہا تھا۔ اور حیرت و خوف کی بات یہ بھی تھی کہ میرا کیمرہ میرے پیچھے پیچھے ایسے ہی ریکارڈنگ کرتا ہوا آ رہا تھا جیسے وہ زندہ انسان ہو۔ وہ سیڑھیوں سے اچھل اچھل کر نیچے اتر رہا تھا جیسے اس کے اندر جان آ گئی ہو۔ میرے بال جڑ سے اکھڑنے کے قریب ہو گئے تھے، اور شاید اس نادیدہ مخلوق کو بھی مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ تبھی اس نے میرے بال چھوڑ دیے، جس پر میں کراہتی ہوئی کمر کے بل زمین پر لیٹ کر رونے لگی، کیونکہ میری تکلیف حد سے زیادہ تھی۔ روتے ہوئے یوں ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا میرے قدموں کے پاس ہی میرا کیمرہ میرے قدموں کے پاس پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ پکڑ کر اس پر ریکارڈنگ چلائی تو وہاں گیند اچھلنے کا منظر ابھرنے لگا، مگر جلد ہی وہ منظر بدلا اور وہاں میرے سیڑھیوں پر گھسیٹنے کا منظر ابھرنے لگا۔ مگر اچانک ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ یوں تو مجھے وہ نادیدہ مخلوق نظر نہیں آئی تھی، لیکن اب کیمرے کی ریکارڈنگ میں وہ شخص نظر آ رہا تھا جس نے میرے بال دبوچے ہوئے تھے۔ وہ ایک 10 فٹ کا عجیب سا آدمی تھا، جس کے لمبے لمبے بال اس کی کمر سے کچھ اوپر تک پھیلے ہوئے تھے۔ لال اور کالے رنگ کی آنکھیں اور ماتھے پر لمبے سے کٹ کا نشان، بڑے بڑے ناخن اور بھاری جسامت کا حامل وہ شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک جن تھا جس نے مجھے اتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ رہی تھی جب اچانک مجھے اپنے قریب کسی کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ میرا دل خوف سے رکنے لگا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ جن اس وقت میرے قریب موجود تھا۔ میں نے پیچھے کو کھسکنا چاہا تو ایک دم کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا کہ مجھے اپنی ہڈیاں چٹکتی محسوس ہوئیں۔ میں نے تیزی سے اپنا ہاتھ جھٹکا جس سے اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، اور پھر میں اٹھ کر بھاگتی سامنے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں یہاں آئی تھی، وہ وقت جب مجھے یہاں آنے سے بے تحاشا منع کیا گیا تھا، مگر میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی منوائی تھی۔ میرا نام کنزا ہے اور میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ پیشے سے میں ایک صحافی ہوں۔ میرے گھر میں کل 5 افراد ہیں، میں، میرے ماں باپ، میرا ایک بڑا بھائی اور میرے دادا۔ میرا بھائی مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور اس وقت اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد نوکری کر رہا ہے اور اچھی تنخواہ کما رہا ہے۔ میری امی ایک گھریلو خاتون ہیں، جبکہ میرے ابو ایک بینک میں کام کرتے تھے جہاں سے وہ اب ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ میرے دادا بھی اکثر گھر میں ہی پائے جاتے تھے، جبکہ دادی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے صحافت کی ڈگری لینے کے بعد صحافت کا پیشہ اپنا لیا تھا، جس سے اپنائے مجھے 2 سال ہونے کو تھے۔ میں ایک لبرل خاندان سے تعلق رکھتی تھی،
اس لیے میری اس نوکری سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے کچھ ہی عرصے میں اس شعبے میں اپنے قدم جما لیے تھے اور مجھے کام کرنے کا بہت تجربہ ہو چکا تھا۔ میری ماں کو یہ کام پسند نہیں تھا، مگر میرے باقی گھر والوں نے مجھے اس کام میں مکمل سپورٹ فراہم کی تھی، جس کی وجہ سے میری ماں کی پسندیدگی بھی بدل گئی تھی۔ میرے دادا بتاتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی شہر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، جہاں میرے دادا کی بہت بڑی حویلی تھی جو میرے پردادا کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اور اب میرے دادا کی ملکیت تھی۔ میری دادی کی وفات بھی وہیں ہوئی تھی، لیکن میرے گھر والے میرے ماں باپ کی شادی سے پہلے ہی گاؤں چھوڑ کر شہر میں آن بسے تھے، یعنی میری پیدائش اسی شہر میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا تھا، مگر میری ماں اور دادا کہتے تھے کہ میری شکل میری دادی سے بہت ملتی تھی، بلکہ جوانی میں میری دادی بالکل میرے جیسی تھی۔ دادی کی موت کیسے ہوئی یہ بات ہم نہیں جانتے تھے، اور پوچھنے پر بھی دادا نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک طبی موت سے فوت ہوئی تھی۔ گاؤں چھوڑ کر آنے کی وجہ پوچھنے پر ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ وہاں اتنی سہولیات موجود نہیں تھی جتنی شہر میں موجود ہوتی ہیں۔ مجھے گاؤں جا کر اپنی حویلی دیکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن میرے دادا ہمیں کبھی گاؤں میں موجود حویلی لے کر نہیں گئے تھے اور کبھی وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ بچپن سے گزر کر بلوغت اور پھر جوانی آ گئی، مگر میری گاؤں جا کر حویلی دیکھنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ میری زندگی آفس اور گھر کے درمیان گزرنے لگی تھی جب انہی دنوں مجھے اپنے چینل میں ایک پروگرام کو ہوسٹ کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس پروگرام کا نام تھا وہ کون ہے۔ اس پروگرام میں خوفناک کہانی بیان کی جاتی تھی، اور نہ صرف بیان کی جاتی تھی بلکہ ایسی کہانیوں کو فلمایا بھی جاتا تھا جو کہ سچی ہوتی تھی۔ ہماری ٹیم ایسی جگہوں پر جاتی جہاں پر جنات کی موجودگی کا احساس ہوتا، یا بہت عرصے تک وہاں جنات کی موجودگی کو یقینی بنایا جاتا۔ میں بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتی تھی اور اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھتی تھی، لیکن آج تک ہم کوئی جن یا جنزادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائے تھے، بلکہ بس ان کی موجودگی کو محسوس ہی کر پائے تھے، جو وہ اکثر نئے طریقوں سے ظاہر کرتے، کبھی کسی چیز کو گرا کر، کبھی کسی ٹیم ممبر کو چھیڑ کر، اور کبھی ہمارے سامان کی توڑ پھوڑ کر کے۔ مگر پھر بھی ہم رکے نہیں تھے، بلکہ ہمارا کام جاری و ساری تھا۔ ساری شوٹنگ کرنے کے بعد میں ہی اپنے شو کو ہوسٹ کرتی تھی، اور جتنی بھی ریکارڈنگز ریکارڈ کی گئی ہوتی تھیں وہ چینل پر دکھائی جاتی، جسے لوگ بہت شوق سے سنتے اور دیکھتے تھے۔ میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے جنات نہیں دیکھے تھے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے ان کی موجودگی پر یقین تو تھا، لیکن انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بھی بے حد خواہش تھی۔ انہیں دنوں میں سے ایک دن تھا جب میں نے اپنے گھر والوں سے ایسی جگہوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا جہاں جنات رہتے ہوں۔ وہ سب جانتے تھے کہ میں ایسا شو ہوسٹ کرتی ہوں، تبھی وہ سب مجھے اس شہر کے مختلف جگہوں کے بارے میں بتانے لگے، مگر ان سب جگہوں پر ہم پہلے ہی کام کر چکے تھے، مگر اب تک ہمیں جنات نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ کسی ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں جہاں جنات رہتے ہوں، مگر اس جگہ کے بارے میں لوگوں کو علم نہ ہو، جس پر میرے باپ کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ تمہارے دادا کی حویلی، جس پر میں چونک کر ان سے ساری بات پوچھنے لگی۔ دادا کی گھوری پر وہ بات بدلنے لگے، مگر میں نے بات بدلنے نہیں دی، اور پھر میرے اصرار پر میرے باپ نے بتایا کہ میری دادی کی وفات کے کچھ عرصے بعد حویلی پر جنات قابض ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے ان سب کا حویلی رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور پھر حویلی چھوڑ کر شہر منتقل ہو گئے۔ انہوں نے حویلی کو بیچنے کی کوشش بھی کی، مگر جنات وہاں کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ حویلی بک نہ سکی، اور آج بھی وہ حویلی یوں ہی ویران پڑی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب مجھے حویلی جانے سے منع کرتے تھے، کیونکہ وہاں جنات کا قبضہ تھا جو بے حد خطرناک تھے، اور جو بھی اس حویلی میں چلا جاتا وہ زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ وہ خود بھی بہت مشکل سے ان جنات سے بچ کر نکلے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے پردادا کی اس حویلی میں رہنے جاؤں گی، تاکہ خود اپنی آنکھوں سے ان جنات کو دیکھ سکوں، اور پھر اس طرح میرا کام بھی ہو جاتا اور میں اپنے شو کے لیے ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتی۔ یہ منصوبہ بنا کر میں دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی۔ رات کے وقت سب گھر والوں نے فردہ فردہ مجھے اس حویلی میں جانے سے منع کیا، اور اس بات سے بھی کہ اپنے کام کے لیے اپنی ٹیم سے بھی کسی کو وہاں جانے نہ دوں، کیونکہ ایسے ان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی بات پر میں سوچ میں مبتلا ہو گئی تھی کہ اگر وہ جنات واقعی اتنے خطرناک تھے تو کہیں میری ٹیم کے ممبرز کو کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ اس لیے اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا
کہ میں اکیلی ہی وہاں پر اپنا ضروری سامان لے کر جاؤں گی تاکہ خود ہی اس سب حقیقت کا پتہ چلا سکوں۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ فیصلہ کیا رنگ لائے گا، مگر میں اپنا سامان پیک کر کے گھر والوں کے لیے ایک چھوڑ کر آ گئی تھی، جس میں نے لکھا تھا کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ناران کاغان کے ٹرپ پر جا رہی ہوں، تو پریشان نہ ہو۔ میں پہلے بھی اکثر ایمرجنسی بنیادوں پر جاتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے علم تھا کہ گھر والے اس بات کو بھی نارمل ہی لیں گے اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ناران کاغان نہیں بلکہ گاؤں میں موجود اپنے پردادا کی حویلی میں رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر 1.5 گھنٹے کا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے کچھ لوگوں سے حویلی کا راستہ پوچھا تھا، جس پر کچھ لوگ میری آمد پر حیران ہوئے تھے، جس پر میں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ حویلی میرے پردادا کی ہے، جہاں میں کچھ دن رہنے آئی ہوں۔ میرے اس حویلی میں رہنے کی بات جس نے بھی سنی تھی، اس سب نے مجھے اس حویلی میں نہ جانے اور نہ ٹھہرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول ان کے وہ جنات اتنے خطرناک ہیں کہ کسی کو بھی اس حویلی سے زندہ نہیں جانے دیتے۔ ان کی باتیں میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھی، کیونکہ اگر میں ان باتوں پر غور کرتی یا ذرا سا بھی اثر لیتی تو نہ صرف ڈر کر یہاں سے واپس چلی جاتی بلکہ میرا کام بھی ادھورا رہ جاتا۔ میں حویلی چلی آئی تھی، جو شاید اپنے وقتوں میں بے حد شاندار ہوتی تھی، لیکن صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حویلی کسی ڈراؤنے گھر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پوری حویلی کی کھڑکیوں پر سبزہ چھایا ہوا تھا، جس نے حویلی کو جگہ جگہ سے کسی چادر کی طرح چھپایا ہوا تھا۔ پینٹ کیے نہ جانے کتنے سال بیت چکے تھے، جبھی حویلی کی دیواروں پر جگہ جگہ پھپھندی لگی نظر آ رہی تھی۔ پرانا پینٹ گل سڑ کر دیوار کو بے رنگ کر چکا تھا۔ لوہے کے بڑے سے بیرونی دروازے اور اس میں لگے بڑے سے تالے کو بھی زنگ لگا ہوا تھا۔ غرض کے حویلی کا حال بے حد برا تھا اور یہ حویلی کسی طور بھی رہنے کے لائق نہیں تھی، لیکن مجھے اپنے مقصد کی خاطر یہیں رہنا تھا۔ میرے پاس تالے کی چابی نہیں تھی، مگر جیسے ہی میں نے تالے کو ہاتھ میں پکڑا تالا کھل گیا تھا، جس پر میں حیران ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر دروازہ کھول کر اندر آ گئی کہ شاید زنگ لگنے کی وجہ سے وہ خود بخود کھل گیا ہے۔ اپنا بیگ گھسیٹ کر میں اندر چلی آئی اور پھر اندرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر وسیع لان تھا، جس میں بے حد گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، کچھ تازہ اور کچھ گلی سڑی ہوئی، اور یہ گھاس اور جھاڑیاں میرے قد سے بھی لمبی تھیں، جس سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میں کسی فصل کے اندر سے گزر رہی ہوں۔ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے میں یہ بھی نہیں دیکھ پائی کہ میرے اندر کی طرف بڑھتے ہی وہ دروازہ نہ صرف خود بخود بند ہو چکا تھا بلکہ اس پر تالا پھر سے پہلے کی طرح لگ چکا تھا۔ بیرونی دروازے پر تالا نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے آرام سے اندر کی طرف دھکیلا تو وہ ایک زوردار چرر کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی اور وہاں پر چھائے وحشتناک سناٹے کو ختم کر گئی۔ دروازہ کھلتے ہی میں اندر داخل ہوئی تو گرد و غبار اڑنے لگا، جس سے مجھے شدید کھانسی ہوئی۔ میں ہاتھ جھلا کر وہ گرد و غبار دور کرتی اپنا بیگ لے کر اندر داخل ہوئی۔ حویلی کا وسیع و عریض حال اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیوں سے آتی روشنی ہی اندر کو تھوڑا بہت ختم کر رہی تھی۔ حال میں پڑے صوفوں اور ٹیبلز کے ساتھ باقی فرنیچر پر سفید رنگ کی چادریں دے کر ان کو کور کیا گیا تھا، لیکن میں دھیمے قدموں سے آگے بڑھنے لگی، مگر تبھی زوردار ٹھک کی آواز پر ڈر کر اچھلتی ہوئی پلٹی۔ میرے پیچھے حویلی کا اندرونی دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا، جس پر میرا حلق خشک ہوا تھا، مگر پھر اپنا بیگ لے کر حویلی کے حال کا طاہرانہ جائزہ لیتی سامنے نظر آتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر فون ٹارچ کی روشنی میں لائٹ آن کی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ شکر تھا یہاں کا بجلی کا سسٹم بحال تھا۔ بیڈ اور صوفوں پر سفید چادر تھی، جبکہ باقی ہر شے مٹی سے اٹی پڑی تھی، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے بیڈ سے چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور پھر صوفوں سے چادر اتار کر اسی چادر سے پورے کمرے کی دیواریں جھاڑنے لگی۔ اس کے بعد میں نے ہر چیز کو صاف کیا۔ اس سب میں مجھے 1.5 گھنٹہ لگا تھا۔ اس سب کے بعد میں کھڑکی کی طرف بڑھی، مگر ٹھٹک کر رک گئی۔ کھڑکی کے دروازے میں دھندلے شیشے لگے ہوئے تھے، جن سے میرے پیچھے کا منظر واضح تو نہیں مگر کچھ دھندلا سا ضرور نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی کھڑا تھا، مگر میں اس کا صرف کالا لباس ہی دیکھ پائی تھی۔ چہرہ اور باقی جسامت واضح نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہی میرا حلق خشک کر گیا تھا۔
میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، بلکہ پورے کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے واپس کھڑکی کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ایک بار پھر اس دھندلے شیشے میں مجھے کسی کا عکس نظر آیا، مگر جب دوبارہ پلٹ کر کمرے میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ ابھی میں یہی معمہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے سانس روک کر گردن موڑ کر اپنے کندھے کو دیکھا تو وہاں ایک کالے رنگ کا کھردری جلد والا ہاتھ تھا جو آدھا جلا ہوا تھا۔ خوف و دہشت سے میری چیخ نکل گئی اور میں تیزی سے وہ ہاتھ جھٹک کر کھڑکی سے دور کھڑی ہوتی کھڑکی کو دیکھنے لگی، مگر وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا خوف سے برا حال تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی آدمی کا عکس کھڑکی میں دیکھا تھا، لیکن جب بھی میں پلٹ کر دیکھتی تو کوئی بھی مجھے نظر نہیں آتا تھا، اور اب میں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں کسی کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کیا تھا، لیکن اب بھی میرے دیکھنے پر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ میں خوف سے گہرے گہرے سانس بھرتے خود کو پرسکون کرنے لگی، اور پھر جب کچھ پرسکون ہوئی تو اس سب کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا کہ شاید تنہائی کی وجہ سے میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس بات پر یقین کر کے میں بستر پر لیٹی اور حفاظتی اقدام کے طور پر آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں اتر گئی تھی کیونکہ تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک کسی عجیب سی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی کیونکہ اتنے اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا فون اٹھا کر ٹارچ روشن کی اور پھر کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن کمرے میں میرے علاوہ کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ میں نے گہرا سانس بھر کے اپنے اعصاب ڈھیلے پڑتے محسوس کیے، لیکن تبھی مجھے ایک بار پھر کوئی چیز گرنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی چیز بار بار زمین سے ٹکرا رہی ہو۔ یہی محسوس کر کے میں بستر سے اٹھی اور پھر کچھ سوچ کر اپنا فون اور اپنا کیمرہ اٹھایا۔ ابھی میں باہر کی جانب بڑھتی کہ اچانک کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی، جس پر میں گھبرائی، مگر پھر خود کو پرسکون کر کے میں نے اپنا فون بند کر کے کمرے ہی میں چھوڑا اور خود کیمرے کی ریکارڈنگ آن کرتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے آواز سیڑھیوں کے اوپر سے آ رہی تھی۔ تبھی میں احتیاط سے قدم آگے بڑھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی تو یہاں قطار میں دائیں بائیں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے اور ہر طرف جالے اور گرد و غبار جمع ہوا تھا۔ میں نے آواز پر غور کیا تو آواز سامنے والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اپنے کیمرے کو سامنے کرتی سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ چرر کی آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی تھی، جس سے وہاں چھایا وحشت ناک سا سناٹا ایک پل کے لیے ختم ہو کر دوبارہ چھا گیا تھا۔ میں نے سامنے کمرے میں دیکھا تو وہاں بھی اسی کمرے کی طرح سیٹنگ کی گئی تھی جس کمرے میں ٹھہری تھی۔ کمرے میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے آواز پیدا ہو رہی ہو۔ ابھی میں یہ سب دیکھ کر پلٹی ہی تھی جب اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک بار پھر وہی آواز آنے لگی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ ایک گیند تھی جو مسلسل اچل رہی تھی اور رک بھی نہیں رہی تھی، جیسے کوئی بار بار اسے زمین پر مار رہا ہو اور پھر اس کے بعد اسی گیند کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی گئی تھی۔ لیکن یہ سب میرے کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ یاد کرتی بے تحاشا روتی جا رہی تھی۔ نہ میں یہاں آتی نہ ہی اس مصیبت میں پھنستی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہاں جنات نہیں ہیں، مگر یہاں جنات موجود تھے اور انہوں نے مجھے تکلیف پہنچا کر اس بات کا ثبوت بھی دیا تھا، اور مجھے اس بات پر بھی یقین آ گیا تھا کہ یہ مجھے پھر سے نقصان پہنچائیں گے۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ شوٹنگ کو بھاڑ میں بھیج کر میں صبح ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ چینل کی ریکارڈنگ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر فون اٹھا کر اپنا گھر فون کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر میں بے بس رہ گئی کہ فون پر سگنلز بالکل بھی نہیں تھے۔ میں نے فون ایک طرف رکھا اور پھر اپنے کیمرے میں کچھ دیر پہلے ہوئی ریکارڈنگ دیکھنے لگی، جب وہ جن مجھے سیڑھیوں سے گھسیٹ کر نیچے لایا تھا۔ اس جن کو دیکھ کر ایک بار پھر میں کپ کپا کر رہ گئی اور جلدی سے ویڈیو کو بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی رات کے 2 بج رہے تھے اور آج کی رات مجھے اپنی زندگی کی سب سے لمبی رات لگنے لگی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور یہی سوچ سوچ کر میں محتاط ہو کر سو بھی نہیں پا رہی تھی کہ کہیں وہ جنات پھر سے حملہ نہ کر دیں، لیکن پھر بھی میری آنکھ لگ گئی تھی
اور میں گہری نیند میں اترتی چلی گئی۔ اگلی صبح میں جب جاگی تو مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کدھر ہوں۔ آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو ہر چیز میرے شعور پر تازہ ہوتی چلی گئی، اور جیسے ہی مجھے کچھ یاد آیا میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر بیٹھتے ہی میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے بستر پر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، جو اتنا زیادہ تھا کہ ہر چیز خون سے لت پت نظر آ رہی تھی۔ میں چیختی ہوئی اپنے بال دبوچتی تیزی سے بستر سے اتری اور باہر کی جانب بڑھنے لگی، مگر دروازہ جیسے جام ہو چکا تھا۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچانک کسی نے میرا کندھا تھپتھپایا تو میں نے روتے ہوئے مڑ کر پیچھے دیکھا، مگر میرے سامنے ہوا میں ایک کالے لمبے ناخنوں والا ہاتھ معلق تھا، اور اس ہاتھ کے علاوہ پورا وجود غائب تھا، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ میں آنکھیں بند کر کے چیختی دروازہ پیٹتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک دروازہ کھل گیا، جس پر میں ایک جھٹکا لگنے سے پیچھے کو بیڈ کے پاس جا گری۔ میں بیڈ کو دیکھ کر اٹھنے لگی۔ جب ٹھٹک کر رکی، میں نے دوبارہ بیڈ کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا کہ وہاں اس ڈھیر سارے خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جسے کچھ دیر پہلے میں نے ہر طرف پھیلے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے حواس گم ہونے لگے تھے، مگر پھر میں سنبھل کر خود کے خوف پر قابو پاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون کھولا۔ اچانک فون میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں فون اٹھانے کی غرض سے نیچے جھکی تو میری نگاہ بیڈ کے نیچے سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا ٹکی۔ وہاں مجھے دو بڑے بڑے پاؤں اور دو ٹانگیں نظر آئیں، مگر وہ پاؤں اور ٹانگیں بے حد جھلسے ہوئے تھے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر میری نگاہیں پتھرا کر رہ گئیں، اور یہ جان کر کہ میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے، اور یقیناً یہ وہی جن تھا، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور کپکپاتے ہوئے سیدھی ہو کر تیزی سے پیچھے کو پلٹی، مگر جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی میں تیزی سے کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ باہر روشنی تھی اور ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی، جس پر میں نے سکھ کا سانس لیتے ہمت کر کے باقی کمروں کا جائزہ لینا چاہا۔ اس وقت میں نے سادہ سی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور لون کے دوپٹے کو سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ دیواروں پر جگہ جگہ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، لیکن حویلی کا اندرونی حال بھی بے حد برا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑے سے حال نما کمرے میں پہنچ چکی تھی، جو اوپری منزل پر ہی تھا، مگر یہاں آتے ہی میں دنگ رہ گئی تھی، کیونکہ جگہ جگہ ایک خوبصورت عورت کی تصویریں پینٹنگز کی صورت میں لٹکی ہوئی تھی، جو بے حد خوبصورت تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہو بہو میرا چہرہ تھا، وہی نین نقش اور وہی خوبصورتی، لیکن صرف ایک چیز کا فرق تھا، اور وہ تھی عمر۔ میں 26 سال کی تھی اور یہ تصویر میں نظر آتی عورت 45 سال کے لگ بھگ لگ رہی تھی۔ باقی ہم دونوں میں کسی چیز کا فرق نہیں تھا، اور اگر کچھ سال بعد جب میں 45 سال کی ہوتی تو بالکل ایسی ہی ہوتی جیسی تصویر میں نظر آتی عورت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری تصویریں یہاں آئیں کیسے، کیونکہ بقول دادا کے وہ لوگ یہ حویلی میرے ماں باپ کی شادی سے پہلے ہی چھوڑ چکے تھے۔ ابھی میں اس پہیلی کو سلجھا بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک اس وسیع و عریض حال میں تیز طوفانی ہوا چلنے لگی، جو اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے قدم زمین سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں نے خود کو سنبھال کر دیوار کا سہارا لیتے ادھر ادھر دیکھا۔ ہوا کی وجہ سے چیزیں نیچے گر کر ٹوٹنے لگی تھیں۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ساتھ کھڑکی پر پڑے پردوں کی پھڑ پھڑاہٹ بھی عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ میں خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ عجیب چوں چوں کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، اور پھر بے ساختہ چیخ اٹھی، کیونکہ چمگادڑوں کا ایک گروہ تیزی سے اڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میں چیختی ہوئی تیزی سے سر پر دونوں بازو رکھ کر چہرہ چھپاتی نیچے بیٹھ گئی، تو وہ گروہ میرے اوپر سے شوں کی آواز کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اچانک وہاں کسی عورت کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے سہم کر سر اٹھا کر دیکھا تو نظریں دیوار پر لگی اپنی تصویر پر جا پڑی، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ تصویر بول رہی تھی۔ کیا بول رہی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ مسلسل کچھ بولتی اب کہہ کے لگانے لگی تھی۔ اچانک وہ آوازیں بڑھنے لگی تو میں نے تیزی سے باقی پینٹنگز کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر میرا حلق خشک ہو گیا کہ وہ ساری تصویریں بول رہی تھیں۔ اچانک ان کا شور بڑھنے لگا اور بڑھتا بڑھتا برداشت سے باہر ہونے لگا۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے کانوں کو اس شور سے بچانا چاہا،
مگر ناکام رہی، اور پھر اچانک میرے کانوں میں درد ہونے لگا۔ میں درد کی شدت سے نڈھال تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ اچانک مجھے اپنے ہاتھ کچھ گیلے ہوتے محسوس ہوئے، تو میں نے اپنے ہاتھ سامنے کیے اور یہ دیکھ کر بے ساختہ چیخ اٹھی کہ میرے دونوں ہاتھ خون سے لت پت تھے، یعنی خون میرے کان سے نکل رہا تھا۔ میرے کان اس کری سے شور کو برداشت نہیں کر پائے تھے، تبھی میرے کانوں سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے صاف کیا تو وہ خون سے بھر گئے، جن سے مجھے گھن سی آنے لگی۔ اچانک وہ تصویریں بولنا بند ہو گئیں۔ میں نے چونک کر دیواروں کو دیکھا تو دیواروں کا رنگ ہلکے سلیٹی رنگ سے اب کالا ہونے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری دیواریں کالی ہو گئیں۔ ہر طرف عجیب سی تپش پھیلنے لگی تھی، ایسے جیسے آگ سی لگ گئی ہو۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اپنے گرد سیاہ رنگ کا دھواں گھومتا محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر اس دھوئیں کو پرے ہٹانے اور زائل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ دھواں یوں ہی کچھ دیر میرے ارد گرد چکراتا رہا۔ پھر اچانک وہ دھواں میرے سامنے کچھ فاصلے پر ہوا میں معلق ہوا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ غراہٹیں سی بھی بلند ہوئیں، جیسے کوئی جانور دھاڑ رہا ہو۔ میں نے چونک کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، لیکن مجھے اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ارد گرد کا جائزہ لے کر میں نے پھر سے سامنے دیکھا، مگر سامنے نظر پڑتے ہی میں خوف سے اچھل کر پیچھے جا گری اور سہم کر سامنے دیکھنے لگی، جہاں وہی جن کھڑا تھا جس نے کل مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور جو اب تک مجھے ڈراتا آ رہا تھا۔ وہی کری سی شکل والا اور لمبے ناخنوں والا جن جو اپنی لال لال آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ابھی میں حلق تر کرتی اسے دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کے دائیں بائیں ایک تیز روشنی چمکی، اور جیسے ہی وہ روشنی چھٹی وہاں دو اور جن نمودار ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک کی ٹانگیں اور پیر کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی جلا ہوا تھا، اور یہ شاید نہیں یقیناً وہی تھا جس کو میں نے کچھ دیر پہلے بیٹھ کے نیچے سے دیکھا تھا۔ دوسرے جن زادے کا حلیہ بھی تقریباً ان جیسا ہی تھا، مگر ان کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں جو گہری سرخ لگ رہی تھیں۔ اس کے ماتھے کے نوکیلے سینگ بالکل سیدھے تھے، اور وہ بے حد تیز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب میں نے اپنے سامنے اور اپنی آنکھوں سے جنات کو دیکھا تھا۔ میں اکثر جنات والی جگہ پر گئی تھی اور ان کی موجودگی کو محسوس بھی کیا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور یہ منظر اتنا دہشت ناک تھا کہ میرا پورا جسم کپ کپانے لگا تھا اور میں خوف سے پیچھے کو کھسکتی جا رہی تھی۔ اچانک درمیان والا جن بھاری بھرکم آواز میں بولا کہ آ گئی ہو تم؟ بہت سالوں سے میں تمہارا منتظر تھا، لیکن آج میرا انتظار ختم ہو ہی گیا۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ تھم سی گئی، کیونکہ مجھے اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے پھر سے کہا کہ سالوں پہلے تم مجھ سے بچ کر بھاگ گئی تھی، لیکن آج میں تمہیں اپنی قید میں کر لوں گا اور یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ پہلے تو تمہارے شوہر سعادت نے تمہیں مجھ سے بچا لیا تھا، مگر اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کی بات سن کر میں چکرا کر رہ گئی۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں تو کنواری تھی، اور سعادت وہ تو میرے دادا کا نام تھا، تو وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میری آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر والے اکثر کہتے تھے کہ میری شکل بالکل میری دادی جیسی ہے، اور سعادت جو کہ میرے دادا تھے وہ میری دادی کے شوہر تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جن میری دادی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیواروں پر لگی تصویروں کو دیکھا، جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری نہیں میری دادی کی تصویریں تھیں، اور یہ جن میری دادی ہی کی بات کر رہا تھا، مگر اس انداز میں کیوں کر رہا تھا؟ یہ الجھن ابھی سلجھ نہیں پائی تھی۔ اچانک دوسرے جن نے کہا کہ اتنے سالوں بعد بھی یہ پہلے جیسی ہے، جبکہ اسے تو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کی بات سن کر باقی دو جنات چونک اٹھے اور غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی نظروں سے مجھے آگ سی لپکتی محسوس ہوئی جو مجھے جلسا رہی تھی۔ میں نے تیزی سے کہا کہ سعادت میرے دادا ہیں اور یہ تصویریں میری دادی کی ہیں۔ میری شکل ان جیسی ہے، مگر میں وہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں پوری بات نہیں جانتی تھی، تبھی ہمت کر کے بولی۔ میری بات سن کر وہ تینوں چونکے، اور پھر درمیان والا جن اچانک تیزی سے میرے قریب آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے خود سے دور کر پاتی، تبھی خاموش کھڑی رہی۔ اچانک وہ مجھ سے دور ہو کر کہہ کے لگانے لگا اور پھر بولا کہ وہ میری محبت تھی، لیکن مجھ سے دور چلی گئی، مگر اب
तुम्हारी सूरत मुझे वो फिर से मिल गई है और अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बल्कि हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। इतना कहकर वो फिर से कह के लगाने लगा तो मैं खौफ से उसे देखने लगी। जितनी कहानी मेरी समझ में आई थी वो यही थी कि ये जिन मेरी दादी पर आशिक था, लेकिन दादा उन्हें यहाँ से दूर ले गए। मगर ये उलझन फिर आती थी कि दादी की मौत तो यहाँ ही हुई थी, फिर ऐसे कैसे हुआ। मैंने उनके खौफनाक जन्नाती कह के सुनकर अपने कदम पीछे किए और फिर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगी। मुझे भागते देखकर अचानक उनके कह के रुक गए। मुझे यही लगा था कि मैं आसानी से यहाँ से भाग जाऊंगी, मगर जब मैं दरवाज़ा खोलने लगी तो वो लाख कोशिशों के बाद भी ना खुला। अचानक वो जिन्न एक झटके से मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि मुझे वो खुद में समाता हुआ महसूस हुआ। मुझे लगा मेरा जिस्म पिघल कर बह जाएगा और उस तपिश की वजह से मैं उस जिन को देख भी नहीं पा रही थी। अचानक मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा और वो जिन मेरे जिस्म पर काबिज हो गया। मुझे अपना वजूद इतना भारी लगने लगा जैसे मेरे अंदर मनोवजन लाद दिया गया हो और मेरा दिमाग बोझल सा होने लगा और फिर मैं अपने होशो हवास से बेगाना हो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, बस इतना पता था कि वो जिन हर वक्त मेरे जिस्म पर काबिज रहता था। बस उसी वक्त निकलता जिस वक्त मुझे खाना खाना होता था। मेरे खाने का इंतज़ाम वही जन्नात करते थे, लेकिन मुझ पर काबिज जिन वही था जो मेरी दादी पर आशिक था। उसका नाम अल्तमश था। मुझे सब कुछ भूल गया था कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं बस चुपचाप खाना खाती तो वो मुझ पर काबिज हो जाता और उसके बाद मेरी सोचने समझने की सारी सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती और मैं एक ही जगह पर पड़ी रहती। इस सब में एक और बात यह थी कि अल्तमश जिन दिन और रात के जवाल के वक्त अपने सामने बिठाकर कोई अमल करता था। मेरे और उसके दरमियान काफी फासला होता और दरमियान में आग जल रही होती। ये किस चीज का अमल था और किस मकसद के लिए था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं उस अमल के बाद हर गुजरते दिन के साथ मुझे अपने दिमाग अल्तमश के कंट्रोल में लगने लगा। न जाने कितने दिन गुजर चुके थे मुझे यूं ही उस जिन के कब्जे में रहते हुए, जब एक दिन अचानक हवेली के दरवाजे से 3 लोग अंदर दाखिल हुए। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे, यानी ये जवाल का वक्त था। अल्तमश अपने सामने आग जलाकर और मुझे बिठाकर वही सब का अमल कर रहा था। मैं उस दौरान मुकम्मल अल्तमश के बस में होती थी और अपनी जगह से हिलती तक नहीं थी। जोरदार आहट पर मैंने नजरें घुमा कर देखा तो दरवाजे पर 3 मर्द खड़े थे। एक मेरा बाप, एक मेरा दादा सादत और तीसरा कोई अजनबी शख्स था जिसके हाथ में बड़ी सी तस्बीह थी, सफेद दाढ़ी मूंछों वाला। वो बुजुर्ग काफी पुरवकार लग रहा था। अमल के दौरान दूसरे दोनों जन्नात हमारे इर्द गिर्द नहीं होते थे। तभी उसी वक्त अल्तमश यहाँ अकेला था। इन सबको आते देखकर अल्तमश एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अमल पूरा ना होने की वजह से मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैं होश में आती अल्तमश और उन तीनों को देखने लगी जिनको मैं पहचान नहीं पाई थी क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने देखा कि अल्तमश गुस्से से गरजता हुआ उड़ता हुआ उनके करीब पहुंचा और फिर उनसे कुछ कदमों के फासले पर हवा में मुअल्लक हो गया और गुस्से से धाड़ा कि बहुत सालों पहले तुमने अपनी बीवी को मुझसे बचा लिया था और हमें यहीं कैद कर दिया था, मगर अब अपनी पोती को नहीं बचा पाओगे। मैं इससे मोहब्बत करता हूं और इसे यहां से नहीं जाने दूंगा। अल्तमश की गरज पर मेरे बाप ने खौफजदा होकर मेरी तरफ देखा। मैं अजनबी नजरों से उन सबको देखती हुई अपनी जगह पर साकत चौकड़ी मारे बैठी थी और मेरे सामने आग जल रही थी। मेरे दादा के साथ आए पुरवकार शख्स जो कि एक आमिल था, उसने कहा कि एक जिनजादा कभी किसी आदमजात के साथ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ना ही ऐसा कुछ शरीयत में जायज़ है। तुम एक जिन हो और अगर तुम एक आदमजादी को बिला वजह तंग करोगे तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। उस आमिल की बात सुनकर अल्तमश कह के लगाने लगा और कहने लगा कि गुनाह सवाब की बातें मुझे मत बताओ। मैंने सालों पहले अपनी मोहब्बत खो दी थी, मगर अब मरकर भी इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर अल्तमश ने एक कड़ी निगाह उन पर डाली और ज़ेरे लब पढ़कर कुछ मेरे दादा लोगों की तरफ फूंका, जिससे उनके मुंह से भयानक आग के शोले निकलते उनकी तरफ लपके। मगर इससे पहले कि वो शोले उनको जलाकर भस्म करते, उस आमिल ने इशारा किया तो अचानक उसके सामने 2 जिन्नात हाजिर हो गए
اور التمش کے شعلے ان کے جسموں سے ٹکرا کر نیچے گر گئے۔ وہ جنات اس عامل کے موکل اور التمش سے عمر میں کافی بڑے تھے، جو اپنی سرخ آنکھوں سے التمش جن کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھیں مکمل سفید رنگ کی تھیں، جبکہ ان کا ایک ایک سینگ سلامت جبکہ دوسرا سینگ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس میں سے ایک جن کا چہرہ آدھا جھلسا ہوا تھا، جس سے وہ مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ التمش نے غصے سے ان جنات کو دیکھتے چٹکی بجائی تو التمش کے دونوں ساتھی جنات بھی وہاں حاضر ہو گئے۔ اب وہ پانچوں جنات ایک دوسرے کو بے حد اشتعال بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کو ایک نظر دیکھ کر میرا باپ اور دادا میری جانب لپکے تو میں ان سے ڈر کر پیچھے کو کھسکنے لگی، مگر جب انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا تو میں کھوئی کھوئی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی، مگر تبھی پورا حال غراہٹوں اور زوردار دھاڑوں سے گونج اٹھا۔ دیواریں لرز اٹھی تھیں کیونکہ وہ جنات ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے تھے۔ التمش عامل کے ایک موکل جن کو سر سے پکڑ کر اس پر حملے کر رہا تھا، جبکہ وہ جن خود کا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ التمش کو چوٹیں بھی پہنچا رہا تھا۔ اچانک ایک زوردار کڑک کی آواز آئی تو اس کے ساتھ ہی ایک دردناک دھاڑ پوری حویلی میں گونجتی ہر چیز کو لرزا کر رکھ گئی۔ عامل کے دوسرے موکل نے التمش کے ایک جن کی بھاری بھرکم اور موٹی گردن توڑ دی تھی اور وہ مر کر نیچے گر چکا تھا۔ التمش نے غصے میں آ کر اپنا جادوئی خنجر نکالا اور پوری قوت سے عامل کے موکل کے پیٹ میں گھونپ دیا، اور اس بار اس کی دھاڑ سے ہر چیز لرز اٹھی۔ التمش نے اس کے پیٹ میں سے خنجر کھینچا تو اس کا نیلا چمکتا خون بھل بھل کر بہتا حویلی کے فرش کو رنگنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ایک چیخ مار کر اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ تبھی اس زخمی جن نے التمش کو بازوؤں سے قابو کر کے زمین پر سیدھا پٹخا، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ عامل نے زیر لب کچھ پڑھ کر اپنا ہاتھ التمش کے دل کے مقام پر رکھا اور پھر اونچی آواز میں کوئی منتر پڑھنے لگا، جس سے التمش کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے۔ التمش کے دوسرے ساتھی جن نے جب اسے تکلیف میں دیکھا تو وہ دوسرے موکل کو چھوڑ کر التمش کی طرف بڑھا۔ تبھی اس موکل نے اس کے سامنے آتے خنجر سے اس کا سینگ کاٹ ڈالا۔ سینگ کٹتے ہی اس کا جسم لرزا اور وہ چیخیں مارتا تڑپنے لگا۔ اس موکل نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ پے در پے خنجر سے اس کے جسم پر وار کرتا چلا گیا، جس سے ہر طرف اس کی چیخیں اور دھاڑیں گونج اٹھیں اور اس کے جسم سے خون بہتا چلا گیا۔ اچانک عامل نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مجھے اپنا ہاتھ التمش کے دل پر رکھنے کو کہا تو میں التمش جن کو دیکھنے لگی، جس کا جسم زور زور سے جھٹکے کھا رہا تھا اور اس کی کالی آنکھوں سے پانی یا شاید آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اس کی غراہٹیں اور دھاڑیں میرا دل بند کر رہی تھیں، مگر میں نے عامل کی ہدایت پر عمل کر کے اپنا ہاتھ التمش کے دل کے مقام پر رکھا۔ مجھے اپنے ہاتھ کے نیچے التمش کا زور زور سے دھڑکتا دل محسوس ہوا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں۔ اچانک عامل نے التمش کے دل پر رکھے میرے ہاتھ پر کراس کا نشان بنایا اور پھر اس کے اوپر ایک تعویذ رکھ کر اس پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی، کچھ پڑھنے لگا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی وہ التمش کے ماتھے پر پھیر رہا تھا، جس سے التمش کی غراہٹیں اور دھاڑیں کم ہوتی ہوئی آخر کار بند ہو گئیں۔ جیسے ہی اس کی آوازیں آنا بند ہوئی، عامل نے مجھے ہاتھ ہٹانے کا کہا۔ اس نے چٹکی بجائی تو اس کے دونوں موکل اچانک غائب ہو گئے۔ عامل کچھ دور جا کھڑا ہوا اور پھر باری باری التمش اور اس کے دونوں جنات ساتھیوں کے جسم کو دیکھ کر ہاتھ ہوا میں دعائیہ انداز میں اٹھا کر کچھ پڑھنے لگا۔ 5 منٹ بعد اچانک ان کے جسم آگ میں بھڑک اٹھے اور تیز تیز جلنے لگے۔ ان کے جلنے سے ایک عجیب سی گندی اور ناگوار بدبو ہر طرف پھیل گئی۔ جلد ہی ان کے جسم راکھ بن گئے تو اس عامل نے وہ راکھ اکٹھی کر کے ایک مٹی کی ہانڈی میں بند کر لی اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کیا تو میں جیسے نیند سے جاگی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں روتی ہوئی اپنے باپ دادا کے گلے جا لگی، جس پر انہوں نے مجھے تسلی دی۔ عامل نے کہا کہ یہ حویلی اب جنات سے پاک ہے، اب کوئی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ دادا نے اس عامل کا شکریہ ادا کیا اور پھر میرا سامان لے کر ہم سب لوگ شہر واپسی کے لیے چل دیے۔ راستے میں میرے پوچھنے پر دادا نے بتایا کہ میرے باپ نے میرے آفس فون کیا تھا، جہاں سے پتہ چلا کہ ان کا کوئی ٹرپ نہیں گیا، جن سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں یقیناً چھپ کر یہاں آئی ہوں، تو وہ عامل کو لے کر یہاں آ گئے۔ میں نے دادی کی کہانی پوچھی
تو دادا نے افسردہ سے انداز میں بتایا کہ نہ جانے کیسے یہ جنات یہاں ہماری حویلی میں آ کر بس گئے تھے، اور ان میں سے التمش جن میری دادی پر عاشق ہو گیا تھا اور ناحق اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ یہی نہیں، اس نے دادا کا روپ لے کر کئی دن دادی کے ساتھ گزارے تھے، اور دادی یہ سب برداشت نہیں کر پائی تھی۔ جب تک عامل کو بلا کر دادا نے ان جنات کو اس حویلی میں محصور کیا اور یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، تب تک دادی نے اپنی جان لے لی تھی۔ جس کے بعد دادا میرے باپ کو لے کر شہر آ گئے۔ میری شکل دادی سے ملتی تھی اور انہیں التمش جن سے خطرہ بھی تھا، تبھی وہ مجھے گاؤں جانے سے روکتے تھے۔ میں نے دادا سے معافی مانگی تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ کچھ دنوں میں دادا نے اس حویلی کا حلیہ درست کروا کر اور پینٹ کروا کر اسے گاؤں کے چودھری کو بیچ دیا۔ اب وہاں جنات نہیں تھے، تبھی چودھری نے اس حویلی کو خرید لیا تھا۔ میں نے اپنے شو میں جنات کی وہی ویڈیو چلائی تھی جس پر چینل کو بہت اچھی ریٹنگ ملی تھی۔ میں نے شو میں یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، نہ ہی میں کسی کو بتانے والی تھی۔ وہ ایک بے حد برا حادثہ تھا جس کو میں زندگی میں کبھی بھلا نہیں پائی۔ میری ماں مجھ سے کافی دن ناراض رہی تھی، مگر میں نے انہیں منا لیا تھا، جس پر انہوں نے مجھے بغیر بتائے کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا، اور میں نے بھی ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد میری شادی ہو گئی اور آج میں 2 بچوں کی ماں ہوں، مگر آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر تب میرے دادا لوگ میرے پیچھے حویلی میں نہ آتے تو شاید آج میں التمش جن کی قید میں ہوتی اور وہ مکمل طور پر مجھے اپنے بس میں کر چکا ہوتا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا تھا، اور خدا کے کرم سے آج میں ایک بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔